لفوعلا، فوعلا ہے جوہرا، اس جوہرا کی جمع کیا؟ جوہرون کی جمع ہو جائے جواہر. لفوعلن نحو جوہرن و جواہرا. وفاعلن نہیں وفاعلن، عین الفعل کو فتح دے کر، عین الفعل جو ہے تیسرے نمبر پر بھی آ رہا ہے. فاعلن فتح ہے ثالث، جیسے تابعن و توابعا، تابعن و توابعا. یہ جو ہے توابعو جو ہے وہ اس کی جمع بھی فواعل ہی ہے. اب آ جائیں تیسرے نمبر پر آ جائیں. وفاعلا بکسر ہی ہے، بکسرتن غلط ہے، بکسر ہی یعنی ثالث کو کسرہ دیں، عین کو یعنی کسرہ دیں، ثالث عین ہے نا الفعل، اس کو کسرہ دیں. کا قاسعا، قاسعا جمع کیا گی؟ قواسعو، قواسع، قواسعا یا قواسعو جو بھی پڑھیں دونوں صحیح ہے. مع فاعلن بکسر ہی، ہی یہ بھی ہی ہے، تا جو ہے غلط، دو نقطے ہٹا دیں، کسرے نے ثالث کو کسرہ دیں یہاں پر. نحو کاہلن و کواہلا، یہ جو ہے سب فوائل کے وزن پر آیا ہے. ایک نقطہ یاد رکھیں کہ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے ساتھ مخصوص ہے، مرد میں وہ صفت نہیں ہے. کچھ صفت ایسی ہے جو مرد کے ساتھ مخصوص ہے جو عورت کے ساتھ نہیں ہے. جیسے حائضہ عورت، حیض آنا عورت کے ساتھ مخصوص، مرد کو کوئی حیض تھوڑی آتا ہے. میں البتہ بعض عرفاء یہ کہتے ہیں، البتہ یہ عرفانی بات ہے، یہ اس سے ہٹ کر درس سے ہٹ کر عرض کر رہے ہیں. عرفانی بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی انتہائی شریف و آبرومند انسان ہو اور اس پر قرضے کا بہت زیادہ بوجھ آ جائے اور مانگنے والا بے حیا آدمی ہو تو اس کو بھی حیض آ جایا کرتا، مرد حضرات کو. یہ جو ہے ایک عرفانی بات ہے. وہ مانگنے والا بے حیا آدمی ہے نہیں، اور وہ بیچارہ بہت شریف آدمی ہے، پیسے ہے نہیں، کیا کرے؟ تو اس طرح وہ پیش آئے گا کہ بیچارے کا حیض آ جائے گا اس کو. تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی بیچارے کیا کرے یعنی. تو کبھی کبھی کچھ صفتیں عورتوں کی مخصوص ہے، جیسے حائض، طالق، طلاق جو ہے عورتوں کو ہی دی جاتی ہے، تو وہ انت طالق کہتے ہیں. تو اس میں تا مؤنث لانا کوئی ضروری نہیں ہے. حائضتن کہنا ضروری نہیں ہے، حائض کا ہے کیونکہ صفت اسی کی عورت کی عورتیں، اس کو اس میں تھوڑی کوئی جو مرد کو آتا ہے تو تا لانے کی ضرورت. تا ہوتا ہے مرد و عورت میں فرق کرنے کے لیے. اب فرق کرنے کی ضرورت نہیں، صفت ہے ہی عورت کے لیے نہیں، اسے تا لانے کی ضرورت کیا ہے نہیں، اس لیے تا لانا ضروری نہیں ہے. حائض، حائضتن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. طالق، طالقتن کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت ہی کو طلاق ملتی ہے نہیں. چاہیے ہوتا، لیکن جو ہے عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی ہے. مرد عورت کو طلاق دے رہا ہوتا ہے نا، اس لیے انت طالق، وہ عورت نہیں کہا انت طالق ہے، نہیں یوں نہیں کہے گا، اور مرد کہے گا انت طالق. ہاں پھر بھی جو ہے وہ طلاق اپنے آپ کو دے گی، وہ شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی ہے نہیں، پھر بھی طلاق اپنے آپ کو دینا اس کو. خیر، تو ایک ضمنی بات تھی، اصل نقطہ پیش کرنا تھا کہ کیوں تا نہیں آتا ہے وہاں پر، اصل میں اس کا راز یہی ہے نا. تو حائض کی جب جمع آئے گی تو حوائض، فواعل کے وزن پر. اس طرح ہر وہ صفت، صفت کون سا مشتق ہے، اور اسم کا نام ہے تو جامد ہے. صفت یعنی مشتق، اسم یعنی جامد. ہاں کہتے ہیں وہ جو ما لا یعقل ہو، یعنی جو غیر عاقل چیزیں ہیں
اس کے اندر کوئی صفت آ جائے تو اس کی جمع بھی فوائل کے وزن پر آئے گی. جیسے ساحل، جیسے ناطق انسان کے لیے آتا ہے تو ساحل گھوڑے کے لیے آتا ہے، ناحق گدھے کے لیے آتا ہے، تو یہ غیر عاقل کہلاتے ہیں. ساحل جو ہے غیر عاقل ہے، ناحق غیر عاقل ہے. ساحل کی جمع کیا آئے گی؟ سواحل. ناحق کی جمع کیا آئے گی؟ نواحق. ہاں سمجھیں گے کہ نہیں؟ پھر کہتے فاعلتن کا وزن مطلقاً، مطلقاً چاہے اس میں جامد ہو چاہے مشتق ہو، مطلقاً کا مطلب یہ بھی جو ہے اگر آ جائے تو فاطمتون نہیں، فاطمتو و صاحب. فاطمہ ہے جامد اور صاحبتن ہے مشتق، دونوں کی مثالیں انہوں نے پیش کی. اس فاطمہ کی جمع کیا ہے کہ فواطم، اور صاحبہ کی جمع ہے صواحب. اچھا، مذکر کے لیے کوئی صفت عاقل کے لیے ہو تو دو خلاف اصل ہے. ہم بحث کریں مؤنث میں، مذکر کے لیے خلاف اصل ہو گئے، اور عاقل کیا ہے نہیں غیر عواقل. ہم نے کہا تھا یا عاقل نہیں ہونا چاہیے یا وہ عورت کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر اگر کوئی مذکر کے لیے آ جائے اور عاقل کے لیے آئے تو خلاف اصل ہے. اس میں اگر کوئی فوائل کا وزن آتا تو خلاف اصل شاذ و نادر کہلائے گا. جیسے فارس، عربی میں فارس کہتے ہیں وہ گھوڑے سواری میں جو مہارت رکھتا ہے، فارس اس کو کہتے ہیں. للہ درہ فارسن، جو یہ مثال جو عام طور پر گزرتی ہے کہ اللہ ہی کی جانب سے اس کا ماہر ہونا گھوڑے سواری میں. یعنی تو یہاں پر جو ہے فارس کہتے ہیں ماہر گھوڑ سوار، اس کی جمع بنے. تو فارس جو ہے آدمی ہی مذکر ہے اور عاقل بھی ہے، عاقل اور مرد دونوں ہیں اس میں، تو خلاف اصل ہے کیونکہ یا تو عورت کے لیے ہونا چاہیے یا غیر عاقل کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ دونوں خلاف اصل ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی جماعت ہے فوارس. فوارس. اور اسی کی مانند سابق و سوابق. یہ سابق ایک آدمی کا نام، یعنی آدمی جو سبقت کرنے والا ہے، اور مذکر بھی ہے اور مرد بھی، مذکر بھی عاقل بھی ہے. پھر بھی جو ہے اس کی جمع یہ بھی شاذ و نادر میں شمار ہوگا، سابق و سوابق. یہ تو تھی بات فوائل کی. اب آ جائے فعالتون. فعالتون جمع فعائل آئے. فعائل مفرد ہے، جمع اس کی فعالتون. فعالتون میں مثلث السا ہے، مثلث الفا ہے. یعنی فاعل فعل کو فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، فاعل فعل کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، فاعل فعل کو ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے. تینوں طریقے سے جمع پڑھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رسالتون و رسائلو. ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں بھی جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں اور بے فوائل، فوائلا دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. بے فعائل فتح الفا، فا کو فتح دے دے. فوائلا اجمعن فعالتن. فعالتن مفرد ہے، فعائلا یہ جمع ہے. فرماتے ہیں کہ آپ فعالتن کی جمع فعائلہ بنائیں. فعائل میں نے وہی وزن فعائل کی فعائل جمع بنائیں. بے فعائلہ فعائل کے ذریعے سے بے فتح الفا، فاعل فعل کو فتح دے دے. اجمعن فعالتن، فعالہ کی جمع فعائل بنائیں. فعالتن جو ہے اس کو تینوں طریقے سے پڑھیں. مثلث الفا، فا کو تینوں طریقے سے پڑھیں. فعالتن، 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 تینوں طریقے سے پڑھیں. وشبہ ہو، اور شبہ فعالہ. شبہ فعالہ یعنی وہ جو چار حرفی اسم ہو، مؤنث ہو، اور اس کا تیسرا حرف حرف مد ہو، اس کو فعالہ کے شبیہ کہتے ہیں.
3 شرائط کی، 4 حرفی ہو، مؤنث ہو اور تیسرا حرف حرف مد ہو، تو یہ کہلائے گا فعالہ سے شباہت رکھتا ہے۔ شبہ کی وہ تشریح کرتے ہیں، مما ہوا رباعی مؤنث ثالثہ مدۃ، فرماتے ہیں کہ وہ 4 حرفی ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے اور اس کا تیسرا حرف حرف مد ہونا چاہیے، سواء کان الفا او یاء او واوا، چاہے حرف مد اس کا الف ہو، یا ہو یا واو ہو، سواء کان ذا تاء او التاء مزالۃ منہ، چاہے وہ مؤنث تا کے ساتھ آ جائے، ذاتا یعنی تا والا ہو، او التاء مزالۃ منہ، یا تا کو زائل کر دیا گیا ہو اس اسم سے۔ دیکھیں سب چیزیں آگے، تو اصل 3 شرطیں ہیں، 4 حرفی، مؤنث اور تیسرا حرف مد ہے، یہ جو ہے 3 شرطوں کو مد نظر رکھ۔ باقی جو ہے وہ جو ہے حرف مد کون سا والا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تا ہو یا تا نہ ہو، جامد ہو یا مشتق ہو، فرق نہیں پڑتا اس کسی چیز میں۔ فرماتے ہیں کہ کصحابۃ، یہ فتح سین ہے، جمع آئے گی صحابہ، یہ تا کے ساتھ آئے، تا والی مثال ہے، یعنی فتح فا اور تا آخر میں ہے۔ وشمال شمائلا، یہ بھی فتح تا والی مثال ہے بغیر تا کے، یعنی ورسالۃ، ابھی رے کو کسرہ دیا ہے، کسرے والی مثال ہے، اور آخر میں تا لے کر آئے رسالۃ ورسائلا۔ اب یہ ضمے والی مثال ہے، عقاب و عقائبا، عقاب میں فاعل فعل کو ضمہ دیا اور آخر میں تا نہیں ہے۔ وصحیفۃ وصحائف، یہ تا والی مثال ہے اور وزن بھی جو ہے شبہ فعالہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے تینوں شرطیں دیکھیں، مؤنث صحیفہ اور رباعی 4 حرف ہے، تا کوئی تا حساب نہ کریں نہیں، اور تیسرا حرف مد ہے یا، تو ساری شرائط موجود ہے۔ صحیفۃ وصحائف وسعیدن، سعیدن میں غور یہ کریں گے کہ یہ کسی عورت کا نام ہے علم کے عنوان سے، تو اس میں جامد شمار ہوگا۔ ہاں سعیدن، اس میں بھی تینوں شرطیں موجود ہے، مؤنث ہے، رباعی ہے اور تیسرا حرف حرف یا یعنی حرف مد ہے، تینوں چیزیں۔ یہ علما لامرأۃ، کسی عورت کا نام ہے، علم ہے، ورنہ اگر مذکر کے لیے کسی مرد کے لیے ہوتا تو ہماری شاید مثال سے نکل جاتا، کیونکہ ہم مؤنث میں گفتگو کر رہے ہیں اس وقت۔ ہاں وخلوبۃ وخلا، حلوبۃ وحلائبا، تو حلوبۃ میں واو تیسرا حرف ہے اور تا کے ساتھ آیا ہے، فتحہ بھی ہے، 4 حرفی بھی ہے، سب شرائط موجود ہے۔ طلوبۃ وطرائبا، یہ بھی جو ہے واو حرف مد موجود ہے۔ وعجوز وعجائزا، یہ جامد کی مثال ہے، جامد یعنی بوڑھی عورت جو ہے ہوتی ہے اس کو عجوزہ کہتے ہیں۔ وبالفعال، بکسر اللام، لام کو کسرہ دے کر کے، اور فاعل فعل کو بھی کسرہ دیا گیا، لام کو بھی کسرہ ہے اور فاعل فعل کو بھی کسرہ دیا گیا ہے۔ وفعالی والفعال والفعالا، فعالی فعالا، فعالا یعنی وہ فتح لام کے ساتھ، والفاء مفتوحۃ فیہما، اور فاعل فعل جو مفتوح ان دونوں میں، فعالی میں بھی اور فعالا میں بھی، دونوں میں فاعل فعل مفتوح ہے۔ جمع فعلا اسما کان او صفتان، کہتے ہیں فعالی کے ذریعے سے یا فعالا کے ذریعے سے جمع بنائیں
جمع بنائیں فعلا کے وزن کو، یعنی فعلا مفرد ہے اور فعالی و فعالہ جو ہے وہ جمع ہے، دو جمع ہے، فعالی بھی جمع ہے فعالہ بھی ہے۔ صحرا، صحرا جو ہے اس کی جمع دو بنے گی، سہاری و سہارا، دونوں جمع ہے۔ اب جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ فتاوا و فتاوی، فتاوا تو کہتے ہیں، فتاوی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ فتاوی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شرط مفقود ہے، شرط مفقود ہے اس لیے کہ وہاں پر جمع بنتا ہے یہ صرف ان چیزوں میں کہ جہاں پر وہ اس میں کہا گیا کہ جمع بنایا جائے فعلا کو دونوں طریقے سے، سہاری و سہارا، فتاوی و فتاوا۔ اس قانون کے لحاظ سے تو بنتا ہے، یعنی فتاوا، فتویٰ کی جمع فتاوا و فتاوی بن رہا ہے۔ و ازرا و ازاری، ازاری بھی بنتا ہے ازرا کا، اور ازارا بھی بنتا ہے ازرا کا، ازرا کے دو جمع بن گئے، ازاری و ازارا۔ والقیس القیاس، قیس یعنی قیاس یعنی قانون، قیس و قیاس دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں قانون کے مطابق چلنا، وہما مصدران ہیں، قیس و قیاس دونوں مصدر ہیں، لقاسا، قاسا فعل ماضی ہے، اس کے دو مصدر ہیں قاسا اور قیاس، قیس و قیاس دو مصدر ہیں قاسا کے لیے۔ اتبع فی ذالک ولا تقتصر، اب فعل ماضی کی یہ دو جو قاسا و قیاس کے لفظ کہے گئے، اس سے پہلے جو ہم نے فعالی کا وزن یا فعالہ کا وزن، اس میں آپ قانون کی بھی اتباع کریں اور سننے پر اکتفا نہ کریں، یعنی سماعی نہیں ہے، قانونی ہے، یعنی سننے پر اکتفا نہیں کریں، آپ قانونی طور پر خود بھی یہ سہاری سہارا بنا سکتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں قص جو ہے قانونی طور پر آپ چلے، والقیس والقیاس وہما مصدران لقاسا، یہ دو مصدر قاسا کے، دیکھیں عبارت یوں، والقیس اتبع فی ذالک، قیاس کی اتباع یعنی قانون کی اتباع کی جائے گی فی ذالک اس جمع بنانے میں، ولا تقتصر علی السماع، اور آپ سننے پر اکتفا نہیں کریں، آپ خود بھی یہ قانونی طور پر جہاں کوئی عربی کا مفرد لفظ صحرا کے وزن پر آ جائے تو آپ سہاری و سہارا دونوں جمع بنا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ